आओ सुनो फिर حدیث، من میں ٹھنڈ پڑے گی، روح رشک کرے گی اور ایمان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی اور باطن میں اجالے پیدا ہوں گے، آپ جا کے مجبور ہوں گے لوگوں کو سنانے پر۔ سنو پھر حدیث، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے روایت کی ہے۔ حضرت یعلا بن مورا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلا، کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور کے ساتھ سفر پر تھے، راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، راستے میں کسی جگہ ہم ٹھہر گئے، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام استراحت فرمانے لگے، یعنی حضور آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ فجاعت شجرہ، وہ کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، ثم رجعت الی مقامها، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ عجیب منظر تھا، میں حیرت زدہ ہوتا رہا۔ جب حضور بیدار ہوئے فذکرت له ذلک، تو میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی کہ حضور آپ سو رہے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑا ہے اور چلتا ہوا آیا ہے اور یہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے، پھر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو حضرت یعلا بن مورا رضی اللہ تعالی عنہ تو حیران تھے، مگر نبی حیران نہیں ہوئے اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا معلوم، لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ آپ سماعت کرو۔ فرمایا ہے شجرۃ، وہ ایک درخت ہے، استاجنت ربہا عز وجل، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، ان تسلم علیہ فاذن لہا، تو اس نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اے رب تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دے دے، میں تیرے نبی کو، تیرے محبوب کو سلام نہ کراؤں، میں تیرے محبوب کو سلام نہ پیش کراؤں۔ فاذن لہو، پھر اس کو اذن یعنی اجازت دے دیا گیا، تو یہ آ کر کے مجھ پر سلام پڑھ کے گیا ہے، مجھے سلام کر کے گیا ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے سلام کون سا پڑھا، یا نبی سلام علیکہ والا سلام پڑھا یا مصطفیٰ جان رحمت والا سلام پڑھا، مگر یہ طے ہے کہ اس نے سلام پڑھا یا اپنا کوئی الگ سلام پڑھا، مگر یہ طے ہے کہ حضور آرام فرما رہے تھے، حضور استراحت کر رہے تھے اور آ کر وہ سلام پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی زندگی میں سلام ٹھیک ہے، اب تو سنو، حضور استراحت فرما رہے تھے، حضور آرام فرما رہے ہیں، تب کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی حضور مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں تو اب کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس درخت سے سیکھا ہے، ہم نے اس درخت سے سیکھا ہے کہ حضور سو رہے تھے اور وہ آ کے سلام پڑھ رہا تھا، وہ آ کر صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا، اور آقا سوئے ہوئے ہوں پھر بھی دیکھ رہے ہوں کہ کون سلام پڑھ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک حدیث اور سماعت کرو، حدیث سن لو، حضرت بزار نے روایت کی ہے، حضرت بزار سے روایت ہے، ابو نعیم نے بھی روایت کی ہے، حضرت بریدہ سے اور بھی محدثین نے روایت کی ہے۔ حدیث پاک کے مبارک الفاظ یہ ہیں، جاء عرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ فقد اسلمت، یعنی ایک دیہاتی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی بیان کرنا ہے، کوئی ایسی چیز دکھا دے، کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ استاذنہ بہی یقیناً، جس سے میرا یقین اور بڑھ جائے۔ یعلا بن مورا تو ساری زندگی بتاتے رہے نا وہ منظر کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت آیا تھا اور سلام پڑھ کر گیا ہے، تو وہ بھی ساری زندگی سناتے رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے
تو اس اعرابی نے کہا مجھے بھی تو کچھ دکھا ہے کہ میں بھی تو محفل میلاد میں بتاؤں، میں بھی تو لوگوں کو سناؤں کہ میں نے بھی حضور کا یہ معجزہ دیکھا ہے، میں نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے، اور میں نے بھی اپنے بچوں کو سنانا ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے میں بھی بتاؤں کہ سنو میں نے بھی آقا کا یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے۔ حضور میں مومن پہلے ہی سے ہوں، لیکن حضور کوئی ایسی بات دکھا دیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ قال پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ قال حضور نے فرمایا من ذا الذی ترید، من الذی ترید، اچھا تو ہی بتا کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو درخت ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے، یہی میری چاہت ہے، یہی میرا ڈیمانڈ ہے۔ اگر میں نے دیکھ لیا تو میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا اور مستحکم ہو جائے گا، میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیے میں اور آپ سب حضور کے غلام ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ارے بولیے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو سن کر کے، مجھے پڑھ کر کے ایمان میں قوت مل رہی ہے، ایمان میں قوت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بتاؤ نا صحیح، ایمان میں قوت مل رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے سنو، ہمیں سن کر اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو جس نے چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جنہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، جنہوں نے درختوں کو بولی بولتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اور سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر جانا نہ مارتے تو اور کیا کرتے؟ تو پھر سنو، اس نے حضور سے کہا کہ اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس چلا آئے تو میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے لیے اعرابی نے کہا کہ اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے تو کیا ہوگا؟ قال تو میرا ایمان اور بڑھ جائے گا، میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آقا نے کیا کہا؟ قال اذهب فدعا، حضور نے فرمایا اچھا تو ہی جا کے میرا پیغام سنا دے، تو ہی جا کے اس درخت سے کہہ دے، تو ہی جا کے بتا دے، جا کے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تو ہی قاصد بن جا، جا کے تو ہی درخت کو کہہ دے۔ تو فَأَتَاهَا الْإِرَابِي فَقَالَ عَجَبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا حضور تجھے بلا رہے ہیں، میں سندیسہ دینے آیا ہوں، میں تو قاصد بن کے آیا ہوں، میں تو کہنے کے لیے آیا ہوں، حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ درخت کو جا کر کہا، درخت جھومنا شروع کر دیا۔ یار جس کو پیغام آئے نا کہ حضور بلا رہے ہیں، جس کو پیغام آ جائے، ویزا لگ جائے مدینے کا اور پتا ہو کہ آپ حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں، تو پھر آنسو تھمتے ہیں، بے چینیاں سنبھالی جاتی ہیں، پھر انسان جھومنے لگتا ہے، انسان جھوم اٹھتا ہے کہ عمرے کا ٹکٹ نکل آیا۔ یار اس درخت کو توقع بھی نہیں تھی کہ اس نے کوئی پاسپورٹ بھی نہیں جمع کروایا تھا، یار جا کے کسی نے پیغام دیا کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں تو جھوم اٹھا اور جھومنے لگا، اپنی جڑوں سمیت باہر آیا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حتی تت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ پر سلام ہو۔ فقال بما تشہدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے، تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے حضور سے بات کی اور حضور اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا قالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ قال صدقتین، حضور نے فرمایا اے درخت تو نے سچ کہا۔ حضور کی اس کی بات ہو ہی رہی تھی کہ جو یہ اعرابی جو تھا، یہ دیہاتی جو تھا پاس میں کھڑا تھا۔ فقال الاعرابی، تو اعرابی کہنے لگا، فقال الاعرابی، تو دیہاتی کہنے لگا حسبی حسبی، یعنی عربی کہنے لگا بس بس میرے لیے کافی ہو گیا، مرہا فلترجع الی مقامہا، حضور اب درخت کو حکم دے دیں کہ جلدی جلدی جائے اور اپنی جگہ پر گڑ جائے۔ اچھا صحابی کہتے ہیں کہ اب حکم دے دیں
کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے اور اپنی جگہ پہ گڑ جائے. دیکھیں باتیں تو حضور اور میرے سے ہو رہی ہے. وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ اب چلا جائے یعنی باتیں تو حضور میرے سے کر رہے تھے، درمیان میں آ گیا اور حضور اب اس سے گفتگو شروع کر دی. آپ نے کہا بس حضور یہ اب جائے، اپنی جگہ چلا جائے. اب اس کی گفتگو، اب آپ کی گفتگو میرے سے ہونی چاہیے. اب اس کو آپ حکم دے دیں کہ یہ اپنی جگہ چلا جائے. وَكُونِي كَمَا كُنْتِ، اور جس طریقے سے تھا اس طرح سے ہو جائے. فَرَجَعَتْ إِلَىٰ غُفْرَتِهَا، حتیٰ کہ جس جگہ سے نکلا تھا وہاں جا کے گڑ گیا، حتیٰ کہ اس کی جڑ بھی اس سوراخ میں گئی جس سوراخ سے نکلی تھی. اچھا درخت چلا گیا. فقال العرابی، اب عرابی جو تھا، دیہاتی جو تھا، حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا. اور سنو اور اپنے عقیدے پر ناز کرو سنیو. عرابی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اتاذن لی یا رسول اللہ ان اقبل راسک ورجلیک، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کا سر بھی چوموں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چوموں. اب کیا کیفیت تھی اس اعرابی کی، اس دیہاتی کی؟ اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا سر انور بھی چومنا چاہتا ہوں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا ففعل، حضور نے اسے اجازت دے دی تو اس نے حضور کے سر انور کا بوسہ لیا اور حضور کی تلیاں بھی چومی. سبحان اللہ.